قربانی اللہ کے لیے کریں، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ ساری امتیں کرتی آ رہی ہیں۔ نمبر 2، قربانی میں حرام مال استعمال نہ کریں، قربانی حلال مال سے کریں۔ یہ قرآن کریم کا لفظ ہے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ۔ رب نے فرمایا قربانی میں مال وہ استعمال کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ رب کبھی حرام نہیں دیتے، اللہ رزق حلال دیتے ہیں، حرام ہم لوگ کماتے ہیں۔ ہماری ترتیب غلط ہو جاتی ہے، ہمارے معاملات غلط ہو جاتے ہیں، تو مال حلال کے بجائے حرام بن جاتا ہے۔ حرام مال کی کوئی نیکی رب کو قبول نہیں ہے۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، جو مال اللہ نے دیا ہے، یعنی جو مال حلال ہے، اس کی بنیاد پر مسلمان نے قربانی کرنی ہے۔ من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں سے جو جانور پالتو ہیں۔ ایک پالتو جانور ہوتے ہیں، ایک شکاری جانور ہوتے ہیں۔ شکاری اور پالتو میں فرق ہے۔ حلال شکاری جانور بھی ہیں، لیکن قربانی شکاری جانور کی نہیں ہے، قربانی صرف ان پالتو جانور کی ہے جو گھروں میں پلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اور اسی طرح مینڈا ہے، دمبا ہے یا دمبی ہے، ٹیڈی بکری ہے یا ٹیڈا بکرا ہے۔ یہ جو قسمیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا گھروں میں عام طور پہ لوگ ہرن پالیں، آپ نے نہیں دیکھا 12 13 14 سنگا پالیں، آپ نے نہیں دیکھا کوئی مارخور پالے گھر میں، جی نہیں، یہ شکاری جانور ہیں۔ ان کے حلال ہونے میں اختلاف نہیں ہے، میں ان کو حرام کی بات نہیں کر رہا، لیکن قربانی میں رب نے نام لے کر فرمایا من بہیمۃ الانعام، وہ جانور استعمال ہوں گے جو جانور آپ گھروں میں پالتے ہو، پالتو جانور۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا، ہر امت نے بھی کیا ہے، حلال مال سے بھی کیا ہے، اور پالتو جانوروں سے کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ بڑا زبردست جملہ، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام کی بلندی کے لیے۔ اس سے علماء نے نقطہ اخذ کیا ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں خالصتاً گوشت کھاؤں گے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ کہ بھائی گوشت تو تجھے ویسے ہی مل جائے گا، تو نے گوشت کھانے کی نیت، اکل لحوم کی نیت خالصتاً ہو، اس میں اللہ کی رضا نہ ہو تو قربانی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اوقات کے ساتھ دین کی عبادات کو جوڑا گیا ہے۔ اگر ان اوقات سے ہٹ کے ہو، وہ ترتیب نہیں رہتی۔ مثلا نماز کا اپنا وقت ہے، ہم نے آپ پر اوقات مقرر کر کے نماز کو فرض کیا ہے، آپ وقت سے ہٹ کے پڑھیں، نماز ہوگی لیکن قضا، ادا نہیں ہے۔ ادائے کامل کی ترتیب ہے، آپ وقت پہ پڑھیں اور آداب کا خیال رکھ کے پڑھیں۔ تو کیوں؟ دین کو اوقات کے ساتھ جوڑا گیا، بھائی قربانی کو بھی وقت کے ساتھ جوڑا گیا۔ النہر 3 ایام، حضرت ابن عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہما کا فرمان موجود ہے، اس آیت کی شرح میں موجود ہے، ایام معدودات کے تحت موجود ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں کہ وہ 3 ہی دن ہیں۔ اچھا، دن ہیں، سورج چڑھنے سے پہلے یا سورج چڑھنے کے بعد؟ تو قرآن کریم نے فیصلہ کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے بقرہ عید ہے پھر قربانی ہے۔ فَصَلِّ، صلاۃ الاضحیہ پہلے ہے، وَانْحَرْ قربانی بعد میں، اور یہی عمل صحابہ کا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز صبح کے بعد بقرہ عید کے دن ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو نماز صبح کے بعد پہلے دن عید الاضحیٰ بھی کہیں نہیں پڑی گئی شہر پہ، اس سے پہلے قربانی ذبح کرتا ہے، یہ واقعہ حضور کے دور میں ہوا اور اللہ کے رسول نے اس مسئلے کا جواب دیا۔ فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه او قال قدمه لأهله۔ فرمایا بہت اچھے طریقے سے گھر والوں کو گوشت کھلا رہا ہے، گوشت حرام نہیں کہا، لیکن لیس من النسک فی شیء، قربانی کا کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب۔ اوقات کے ساتھ چیز کو جوڑا گیا، تو بھائی وقت چاہیے، اور ان اوقات میں اللہ کی رضا چاہیے، علی ما رزقہم، اور حلال مال چاہیے، حرام مال سے نہیں۔
حرام مال سے نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ قربانی قبول ہے۔ حرام مال کا خیال کریں، یہ نہ سمجھیں کہ میں نے مال حرام کمایا تو دین پہ لگا دوں۔ نانا بابا، آپ اپنی قبر کو نعوذ باللہ جہنم کے انگاروں سے بھر رہے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک پروگرام میں موجود تھے۔ سائل سوال کرنے لگا کہ حضرت زکوٰۃ، تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے زکوٰۃ کا جواب سمجھایا کہ حلال مال میں 40واں حصہ، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے حلال مال کا، کیا حرام مال کی بھی زکوٰۃ ہے؟ مفتی صاحب نے تو دفع دخل مقدر کیا تھا، مولوی سمجھتے ہیں چھپے ہوئے اعتراض کا جواب کہ حرام کی تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں نا، یہ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ سامنے والا اس پلے کا نہیں تھا، تو نے کہا جی حرام مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اب مفتی محمود رحمہ اللہ نے اپنی ترتیب پر جواب دیا اور ایسا جواب دیا جس سے مسئلہ بھی نکھر گیا اور سامنے والے کا مطلب بھی حل ہو گیا۔ کہا بھائی میں نے حلال مال اسی لیے کہا کہ حلال مال میں کچھ حصہ دیا جاتا ہے اور اکثر رکھا جاتا ہے۔ کہا جی ہاں۔ کہا 1000 روپے میں 25 روپے دیے جائیں گے، 975 رکھے جائیں گے، 100 روپے میں 97.5 رکھے جائیں گے، 2.5 دیے جائیں گے۔ کہا جی ہاں۔ کہا یہ حلال مال ہے، اور حرام مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا اسی کو لوٹا دیا جاتا ہے جسے لیا ہے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ حرام میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگلا سوال، بندہ ہی نہ ملے جس سے حرام کمایا تھا، 100 بندوں سے لے کر پیسے جمع کر دیا، اب کیا کریں؟ اب تو اصل مالک ہی نہیں مل رہا۔ بہت آسان جواب ہے۔ کہا جی پھر کیا کریں؟ کہا یہ سارا پیسہ کسی غریب کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرنا، کیونکہ حرام مال پہ نیکی کی نیت نہیں کی جاتی۔ کسی نے حرام مال غریب کو دیا اور نیت نیکی کی کر لی، سمجھ جائے ایمان سے بھی فارغ، بیوی سے بھی فارغ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کہ صحابہ کے ایمان کی طاقت میں ایک طاقت یہ بھی ہے کہ وہ اس مال سے خرچ کرتے ہیں جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی حلال۔ حرام کی نسبت تو اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ تو قربانی کی یہ 4 بنیادی باتیں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ 10 سنین یضحی، جامع ترمذی۔ فرمائے لوگو، رسالت مآب نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرما کر مدینہ میں 10 سال قیام کیا، اور 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے رہے۔ 10 سال قربانی فرماتے ہیں۔ آؤ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب کو دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایک سال ایسا بھی آیا رب کریم کے اس رسول کریم پر جب وہ اتنے مالدار ہوں کہ ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنا مال جمع ہو چکا ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھیں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ آپ کی اور میرے وزن ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ تولہ بولا نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں درہم اور دینار ہوتے، درہم چاندی کا، دینار سونے کا۔ جس کے پاس 20 دینار ہوتے یا جس کے پاس 200 درہم ہوتے، قربانی کا حکم دے دیا جاتا۔ آج 20 دیناروں کو تولو جو سونے والے ہیں۔ میں نوٹ کے دینار کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کرنسی آف دا کویت سمجھ لیں کہ کویت کی کرنسی، نو، وہ سونے کا دینار جو رسول اللہ کے دور میں تھے، گولڈن سپیرو کہتے ہیں عام زبان میں، وہ 20 کو آپ وزن کریں تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور 200 درہم کی چاندی کو وزن کرے تو 52.5 تولہ بنتی ہے۔ یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں نا کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس تولے کی ترتیب تو حضور کے پاک کے دور پہ نہیں تھی، تو واقعی نہیں تھی، لیکن وزن اتنا تھا کہ 7.5 تولہ بنتا ہے یا 52.5 تولہ بنتا ہے۔ تو جس آدمی کی ملکیت میں صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کی بات کر رہا تھا
ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول پر یہ کبھی نہیں رہا کہ حضور 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کی قیمت کے مالک ہیں. یہ کبھی نہیں رہا. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت میں زندگی گزاری ہے. اجوع یوما و حدیث پاک میں ہے اے اللہ اشبع یوما و اجوع یوما, ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں, ایک دن بھوکا رہوں, اس پہ صبر کروں. یہ رسول اللہ کے شب و روز ہے. اللہ کے رسول پہ کبھی قربانی واجب نہیں رہے لیکن قربانی کی ہے. کیوں؟ رسالت مآب جانتے ہیں انہو لیأتی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا. قربانی کا کوئی عضو رب ضائع نہیں کرتا. وہ کیا فرمایا؟ وہ کھر جسے پھینک دیتے ہو, وہ کھال جسے کھاتے نہیں ہو, وہ سینگ جسے توڑ کے آپ کسی کھتے کسی اس پر جا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہو, وہ بھی رب ضائع نہیں کرے گا. قیامت کا دن ہوگا, تمہارا قربانی کا جانور آئے گا, وہ جانور کے حصے جو تم نے کھائے وہ تو ہوں گے, اور جو تم نے پھینک دیے وہ کھر کیوں نہ ہو, وہ سینگ کیوں نہ ہو, وہ بال و کھال کیوں نہ ہو, وہ خون کیوں نہ ہو. حضرت اماں جان کی ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا الا کان دمھا و فرثھا و صوفھا, جو خون اس بکرے کا ایک قطرہ بھی رب ضائع ہونے نہیں دے گا. کیا کرے گا اللہ؟ حسنات محضرات فی میزان یوم القیامہ, ایک ایک چیز کو اللہ تعالی تمہارے نام اعمال میں اس کو رکھ دیں گے, نیکی بنائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, تو اللہ کے رسول نے 10 سال قربانی کی ہے, اور ٹانک کے غیوروں ایک نہیں 2 جانور ذبح کیے ہیں. جامع ترمذی جلد 2 ابواب الاضاحی اٹھائیں. سیدنا حیدر کرار, حضرت علی المرتضی صاحب ذوالفقار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اضحیٰ بکبشین, اللہ کے رسول 2 جانور ذبح فرماتے, جب ایک پہ چھری ہوتی تو فرماتے اللہم ھذا عنی, اللہ یہ اپنے نبی کی طرف سے قبول فرما لے. اور جب دوسرے پہ ذبح کرنے کے لیے چھری رکھتے تو اللہ سے کہتے, عرض کرتے اللہ امن لم یضحی من امتی, میرے اللہ میرے امت کے ان غرباء کی طرف سے بھی میری قربانی قبول کر لے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے. پوری حیات نبویہ میں جب قربانی کا حکم آیا اور جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے, یہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا. اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ باوجود کہ خلیفہ وقت ہے, خلیفہ راشد ہے, خلیفہ اسلام ہے, ہزاروں کلومیٹر مربع میل کی زمین پر سلطنت خداداد کے رئیس ہیں حضرت علی, لیکن اپنے گھر کا حال دیکھیں تو قربانی علی المرتضی پر بھی نہیں آتی, لیکن قربانی کی ہے. اور ایسے ہی 2 بکرے, ایک لیتے اپنی طرف سے اور دوسرا رسول اللہ کی طرف سے. سلام ہے اس خوش نصیب کے مال کو, خراج عقیدت ہے اس مسلمان کی دولت کو جس کی دولت اپنے لیے بھی قربانی پہ استعمال ہوئی ہے اور رسول اللہ کا حصہ بھی اس میں رکھا ہے. اس میں یہ طریقہ آج تک مسلمانوں میں جاری اور ساری ہے. بھائیو, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیرت کی بات دیکھیں, نصاب کو چھوڑیں. قربانی کا تعلق غیرت اسلامی سے ہے, نصاب سے ہوگا تو مفتی مولوی آپ کو بتائے دیں گے. میں آپ کی غیرت کی عمارت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں. آج کل لوگ علماء کے پاس آتے ہیں, مولوی جی, مفتی صاحب, حضرت میرے اوپر قربانی آتی ہے. میں حیران ہوں اس آدمی پر, جب اس کی بچی اور بچے کی شادی ہوتی ہے نٹوے منگوائے جاتے ہیں, اس وقت پتہ نہیں کیا سے کیا موسیقی کرانے کے لیے کیا کیا آلات نہیں بلائے جاتے, لاکھوں روپے ان میراثیوں پر خرچ کر دیا جاتے ہیں. محلے کی نیندیں حرام ہوتی ہیں ان کے دکڑے بچ بچ کے. اس وقت کوئی نہیں پوچھتا
کہ میں اس شادی پر لاکھوں خرچ کر رہا ہوں، قربانی کے حصے کے بارے میں آ جائیں گے جی مولوی جی میرے اوپر قربانی آتی ہے. غیرت مر چکی ہے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے. آج ہم اس ناج پر ہیں، اس حالت پہ ہیں، اس کیفیت کا ہم شکار ہیں. ہم کہاں نصاب کی بات. ہاں کچھ غربا ہوں گے جن پر قربانی نہیں آئے گی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں نہیں انکار کر رہا اس غریب کا، میں اس کی غربت کا نہ مذاق اڑا رہا ہوں نہ اللہ میں توفیق دے. میں ایک جرنل سی بات کر رہا ہوں، ایک آپ کے سامنے معاشرے کی اس بات کو رکھ رہا ہوں جو بات ہماری رسول اللہ کے دور سے میل نہیں کھاتی. میرے دوستو، قربانی کے معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور سنیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا قربانیوں کے جانور لے کر آتے تھے اور کس طرح ذبح اور پوری ترتیب چلتی تھی. آج ہمارے ہاں کچھ اور روش چل پڑی. 3 قسم کے بندے میں نے دیکھے ہیں، یا تو قربانی کرنے والے ہیں اور یا غربا ہیں جو قربانی نہیں کرتے. دونوں پر مجھے اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے اپنے مقامات پہ ٹھیک ہیں. لیکن جو تیسرا طبقہ لبرلز کا پیدا ہوا ہے، ان کے اعتراضات سنے تو آپ دنگ رہ جائیں. پورا سال گوشت نہیں کھاتے، ان دنوں میں آپ کھا رہے ہو، کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی؟ اور میں نے کہا بے وقوف کے پلے، تجھے پتا کیا ہے کہ ہم کوئی گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں؟ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِعَلِي. حضور نے تو وقت بتا کر فرمایا اگر قربانی اس سے باہر میں کی تو پھر وہ گوشت ہے جو تم کھا رہے ہو، قربانی نہیں ہے. اس سے پتا چلا قربانی کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے، گوشت سے نہیں ہے. جواب کیا؟ ان پیسوں سے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیتے. میں نے کہا سن، جتنے موبائل تیرے جیب میں ہیں، جتنے موبائل تیرے 4 بیٹوں کے جیبوں میں ہے، جو موبائل تیری بیوی کے پاس ہے، جو میک اپ وہ ڈیلی کرتی ہے، ارلی ان دا مارننگ میں نے آفس جانا ہے، ان تمام کے ایک دن کی قیمت ملا کر کسی غریب کے گھر کا 1 سال تک چولہا جل سکتا تھا. تو نے لاکھوں روپے کے موبائل خریدتے وقت یہ کیوں نہیں سوچا کہ موبائل اتنے میں کیوں خریدوں، کسی غریب کو دے دو؟ یہ تجھے اللہ کی عبادت پہ یاد آیا، تجھے قربانی پہ یاد آیا، شاعر اللہ پہ یاد آیا، سنت ابراہیمی کے تازگی پر یاد آیا. عجیب بات ہے. ہمیں کہتے ہوئے مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دو. میں نے کہا جی ہاں، 13 پرو میکس لینے سے پہلے جو 3 لاکھ کا موبائل ہے، کسی غریب کے گھر میں جا کے کوئی بوری ڈال دیتا آٹے کی، تجھے یہ اس وقت یاد کیوں نہیں آتا؟ اچھی سے اچھی گاڑی لے کر اور اپنے ٹور سسٹم اور پتہ نہیں کیا کیا کو سیٹ کرتے ہو، اس وقت غریب بھول جاتا ہے. یاد صرف اسلامی حکم پہ غریب آتا ہے. عجیب روش چل پڑی ہے، عجیب اعتراضات ہیں. ہاں میں کہتا ہوں قربانی غریبوں کا بھلا ہے. کئی نوعیتیں ہیں. نمبر 1، جب قربانی کے جانور خریدے جائیں گے تو ان کی منڈی لگے گی، منڈی کے پیرادار بھی ہوں گے، منڈی کے رہنے والے بھی ہوں گے، منڈی پر وہاں پر ساتھ بازار بھی لگیں گے اور غریبوں کا کاروبار چمکے گا. اور پھر غربار جن نے سال پورا قربانی کے جانور پالے وہ بیچیں گے تو انہیں منافع بھی ہوگا. اور جب ہم کاروبار کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانوروں کو بھیجیں گے تو ٹرانسپورٹ والوں کا بھی فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ گھاس کاٹ کے اسے کترا بنا کر کھلانے والوں کے گھر کا چولہا بھی جلے گا.
اور اس کے ساتھ حفاظت کرنے والوں کے رزق بھی کھلیں گے. ہاں اس کے بعد کسائیوں کے گھر کی آگ بھی جلے گی, اور اس کے بعد باقی معاملات میں یہ جو آپ کھال بیچیں گے تو جو کھال آگے جائے گی, جو دباغت کرے گا, جو صفائی کرے گا, جو آگے جو کوئی چیزیں فیکٹری تک لے کر جائے گا, اس غریب کی روزی بھی کھلے گی. پھر اس سے جو جا کر جوتے بنے گے, اس سے جا کر کچھ اور جائے نمازیں بنے گی, وہ جو بکیں گے, اس سے بھی غریب کی معیشت ٹھیک ہوگی. تو بھی 2 باتیں لے آیا تو 4 میں بھی لے آیا. یہ کون سے بچوں والی پٹی تو ہمیں پڑھا رہا ہے؟ اجی اس سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے. سن, خالق جل مجدہ والا رب ہے, رزق کا ذمہ دار اللہ. اللہ نے فرمایا قربانی کا جانور ذبح کرو, تو تجھے کیا فکر ہے؟ جس نے رزق دینے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, تجھے پڑی ہوئی ہے یہ کم ہو جائیں گے؟ سنو لبرل, تیرا دماغ نہیں ہے, ورنہ دین کے تابع ہوتا تو تجھے سمجھ آتی کہ جو کٹتا ہے وہ بڑھتا ہے, جو نہیں کٹتا وہ نہیں بڑھتا. قربانی کی برکت بیل, گائے, اونٹ, بکرا, بکری, دمبا دمبی اتنے بڑے ہیں کہ ان کی ماں 1 بچہ یا 2 بچے جنتی ہے, لیکن کتنے ریوڑ ملتے ہیں, گلا بانیاں ملتی ہیں, گڈریاں ملتے ہیں, جو چراتے ہوئے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کتے کو کاروبار کے لیے, قربانی کے لیے اسی نے استعمال کیا ہو. تو کتے کے تو کوئی آپ کو نظر نہیں آئیں گے قربانی, گدھے کی تو کوئی نظر نہیں آئے گی. جتنے بکروں کے ریوڑ ہیں, آپ کو کتوں اور گدھوں کے ریوڑ تو اتنے نہیں ملتے. پتہ چلا جو کٹتا ہے وہ بڑھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بے دین طبقہ ہے, جنہیں لبرلز کہتے ہیں. یہ میں ان سے مخاطب ہوں. آپ نہ سمجھنا میں آپ پہ غصہ کر رہا ہوں, میری گفتگو پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے, تو میں ہر طرح کے مجمع کو سامنے رکھ کر بات کر دوں. یہ لبرلز کے اعتراض ہے, اور اس اعتراضات کا بہت اچھا, ہم یہ انگلیوں پہ اعتراض کے جوابات اڑانا جانتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں دین کے مسئلوں پر اعتراضات ڈال دیے. سنو, اگر کسی شخص نے قربانی نہ کی اور 3 دن گزر گئے, اب کیا کرے گا؟ سنو, اب کیا کرے گا؟ متوسط قربانی کے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا. تو پھر گوشت کھانے کا شوق ہوتا تو اب بھی کہتے قضاء میں بکرا ذبح کر. جی نہیں, اب شریعت قضاء میں بکرا ذبح نہیں کراتی, اب تو غریب کے گھر پہ پیسے دیتی ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں, حدیث پاک میں ہے رمضان کے روزے رکھو, فرمایا کوئی بد نصیب نہ رکھ پایا, جان بوجھ کے چھوڑ دیا. میں مریض کی بات نہیں کر رہا, مجبور کی بات نہیں کر رہا, مسافر کی نہیں کر رہا, میں بد نصیب کی کر رہا ہوں جس نے جان بوجھ کے چھوڑا. تو 30 روزے چھوڑے تھے تو 30 قضا کر لے گا, ٹھیک ہو گیا. لیکن رسالت مآب کا فرمان سنو, اللہ کے رسول نے فرمایا 1 روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا, پورے سال روزے رکھتا رہے. ایک روایت میں پوری زندگی روزے رکھتا رہے, رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا. پتہ چلا رمضان المبارک ایک عبادت خاصہ کا نام ہے جس کے اوقات ہیں. تو بھائی قربانی بھی ایک عبادت خاصہ کا نام ہے جس کا وقت ہے, اس پہ گوشت کا اور پیسوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وقت نکل گیا تو اب غریب کو پیسے دے گا, اب گوشت کی بات نہیں ہے. تو کوئی تو دماغ دیکھو. اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید کر رہا ہوں, ہم پہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور کو آپ اتنا ذبح کرتے ہو, کروڑوں اربوں جانور دن میں ختم ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں سنو, ایک بات سنو, یہ جو دن میں اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں, روزانہ اتنے نہیں ہوتے. یہ جو گوشت مل رہا ہے, یہ جو آپ کے میٹ فوڈ ہے اور مٹن فوڈ ہے اور مٹن کباب ہے اور بیف کباب ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات, اور یہ بٹن روسٹ اور یہ بروسٹ اور یہ چکر جو چل رہے ہیں, وہ بندہ اپنے لیے نہیں کر رہا. صرف قربانی دے لیلا پرد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف اس پر اعتراض ہے, اور معاملہ کہاں جائے گا؟ یہی چبھن ہے صرف. کیا پتہ نہیں اعتراض لاتی ہے دنیا میں. سنیں, میں ایک بات مزید آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. میں نے کہا سنو,
हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। रब करीम फैसला फरमा रहे हैं, मुसलमान तू मेरा बन जा। खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, ये लाम फायदे की है कि मैंने तुम्हारे फायदे के लिए ज़मीन में सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया। तो जब सब कुछ बनाई अल्लाह के बंदों के लिए, तो तू तीसरा कौन आ गया है कि दरमियान में अल्लाह के हुक्म के ऊपर पाबंदी लगा, अजी ज़बा नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ ऐसे ड्रामेबाजी है। आप इन चीज़ों को छोड़िए, इससे परेशान ना हो, बस जज़ाकुमुल्लाह। आप इससे परेशान ना होइए, किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। खोल के कुर्बानी कीजिए। 80,000 रुपये जितने बंदा पैसों का मालिक है, या इतने पैसे किसी बंदे ने इसके कर्ज देने हैं, या इतने पैसों की एक कमेटी दे चुका है जो निकलनी है, या इतने पैसे इसके बैंक में मौजूद हैं, या इतने पैसों का कुल मिला के सोना चांदी और माल तिजारत इतने तक का है, इस पर कुर्बानी वाजिब है। यूं नहीं कहेगा हम घर में 4 भाई हैं, हमारा चूल्हा इकट्ठा जलता है तो कुर्बानी एक करेगा। भाई जैसे चारों बंदे अलग अलग खाना खाते हैं, चारों बंदे अलग अलग नमाज अदा करते हैं, चारों बंदों की एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, तो ये कुर्बानी भी चारों की अलग अलग होगी, एक पे नहीं करेगा। सही इशारा, चूल्हा इकट्ठा है। तो मैंने कहा मैंने तुझसे पूछा मैं तेरा चूल्हा अंजे, मैंने पूछा आपका चूल्हा अलग है। तो भाई जो शरीयत का हुक्म है वो हुक्म है। ये अभी मैं आते हुए आ रहा था, रास्ते में फ़ोन चल रही थी एक बंदे की बात, तो अजी अब्बा जी कुर्बानी करते हैं, हम में से तो किसी की शादी नहीं हुई। मैंने कहा कुर्बानी के लिए शादी थोड़ी ज़रूरी है। हाँ भाई बेगम आए तो कुर्बानी होगी वरना नहीं होगी। इसका माना है जितने कवारे हैं वो सारे बिस्मिल्लाह करके आराम से बैठे हैं। ऐसा तो मुच्छा तो तेल ला के बासों भाई सारी तो कोई कुर्बानी शुर्बानी कोई नहीं। तो भाई यूं तो नहीं है, आपकी मालियत देखी जाएगी, हैसियत देखी जाएगी। मियाँ के पास इतना पैसा अलग और बेगम साहबा के पास अलग, दोनों पे अलग अलग कुर्बानी है। ये नहीं मैंने मुसाले की दी है, मेरे खामन ने कर ली बस बहुत हो गया, जी नहीं। मियाँ के पास अलग साहिब निसाब है तो बीवी अलग साहिब निसाब है, ऐसी थोड़ी है। अच्छा ये मसला सिर्फ आपको दीनी मामलात पे समझ आता है, रोटी खाते वक्त तो नहीं आता। भाई आपने रोटी खा ली, ठीक है हमारा चूल्हा एक है, मेरी भी खा ली गई। उधर तो किसी को समझ नहीं आता, और इधर के नहीं सही लेला हिक्को को चाहे चूल्हा एक है, हमारा चूल्हा एक है तो बकरा भी एक। तो भाई यूँ नहीं चलेगा। और कोई हमें कहता मौलवी साहब जरा नरमी करो, तो मैं उन्हें कहता हूँ तुम्हारा खत्म नबूवत पे ईमान नहीं है। क्यों नहीं, हमारा तो खत्म नबूवत पे ईमान है। तो मैंने कहा फिर मुझे क्यों कहते हो नरमी करो? नहीं मैं कह रहा हूँ मैंने कहा सुन, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, नया नबी पैदा नहीं होना, तो जो मसले हुजूर और शरीयत ने हमें बताए हम वही बताएंगे। नऊज़ बिल्लाह तू नया नबी समझता है मौलवी को कि वो नरमी करे और मसला बदलवा के दे दे। मौलवी मसला बदलेगा तो उसका ईमान बदलेगा। बाबा मौलवी मसला बताने वाला है, बनाने वाला नहीं है। यकीमुल उम्मत हज़रत थानवी की मलफूजात में है कि हम बित्ता वाले हैं, बिन नून वाले नहीं हैं, बनाते नहीं हैं बताते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह पेश कर रहा हूँ। तो भाई हम तो वही बात करेंगे ना जो बात है। तो ये कुर्बानी के मुतालिक चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में कर ली हैं, तो इसलिए इस हिसाब से आप कुर्बानी ज़रूर कीजिए और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही न कीजिए। बस 3 दिन है, तीसरे दिन आप जिस वक्त भी करना चाहें, पहले दिन आपने बकरा ईद के बाद शुरू करना, ठीक है। रात को भी कुर्बानी होती है, दिन को भी होती है। हमारे जो बाज़ फुक़हा ने रात को कुर्बानी मकरूह लिखा है, उनने अपने ज़माने के हिसाब से ठीक लिखा है। उस वक्त यूँ लाइट्स नहीं थी, तो रात को पता नहीं गिच्ची कौंधे पे कि पूछ कौंधे पे, क्या पता चलता था कहाँ छुरी फिर रही है, अंधेरा होता था तो उन्होंने कहा कुर्बानी मकरूह है। आजकल तो लाइट्स का इंतज़ाम है, जहाँ लाइट्स हो तो आप रात को करो कुर्बानी, दिन को करो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। तो मेरे दोस्तों ज़बह करने वाला कम अज़ कम मुसलमान ढूंढे, ठीक है। वो कहते हैं आजकल आले किताब है, ये आले किताब नहीं है, ये मुर्तदीन के दर्जे से भी ऊपर हो चुके हैं, इसलिए इनके चक्करों में आप ना पड़ो। ज़बह करने वाला मुसलमान हो। जी हाँ, ये ना हो मेरे पास एक बंदे बता रहे थे कि वो चांद की शहादत देने आए, जी मैंने चांद देखा है मेरी शहादत लो। तो मौलाना साहब ने कहा रोज़ा भी रखा है, वो गवाही चांद की दे रहा था, रोज़ा रखा है। उन्होंने कहा जी बड़ा गुनाहगार हूँ, बस अगले साल से रखना शुरू करूँगा।
تو انہوں نے کہا جاؤ تیرا چاند دیکھنے کا کوئی اعتبار ہے جو تو وہ کی مسلمانوں کی عید کرانے کے چکر میں آیا ہوا ہے اور خود اپنا رتو نے پتہ نہیں روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا. کہتے دعا کرو بڑا گناہگار ارادہ ہے اگلے سال کو رکھے سا. لو جی تو بندے کی حیثیت تو آپ دیکھیں جس سے ذبح کریں جس کو کوئی پتہ وتا تو. اور ایک جملہ کہتا ہوں اگر کوئی کسائی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو, اگر ہوگا بھی تو ایک نہ 10 دفعہ ہو, مسئلہ میں بتا جاؤں گا. بعض کسائی ظالم ہے, ظالم, بعض ہر نہیں. وہ ظلم کیا کرتے ہیں, ذبح کا حکم ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ دو کچھ ٹائم کے لیے تاکہ وہ پھڑ کے تڑپے اور اس کا خون اندر کا نکلے. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو شریعت بتا رہی ہے کہ دم مسفوح پلیت خون نکلے گا, ذبح کے وقت والا خون پلیت ہوتا ہے, باقی کا نہیں ہے. دوسرا میڈیکل سائنس کہتی ہے, یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اندر اگر یہ خون ٹھہر گیا تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. وہ بھی نکل گیا او دمم مسفوحہ جسے قرآن کہتے ہیں. میں نے بعض کسائیوں کو دیکھا ہے جو بکرے کو تڑپنے پھڑکنے نہیں دیتے, وہ اوپر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اوپر پکڑا ہوتا ہے. یوں نہیں ہے, اس کے تو ہاتھ پاؤں کھول دینے چاہیے. بکرے کے ذبح کے بعد ہاتھ پاؤں کھول دیں, جانور کی ذبح کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں. شاید بات میں آپ کو کوئی کہے کہ مولوی نے کہا ہاتھ پاؤں کھول دیں, گائے کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں. شاید کوئی آپ کو کہے ہاں ہوتے ہیں بھائی, اگلے 2 پاؤں کو ہاتھ کہتے ہیں, پچھلے 2 کو پیر کہتے ہیں. کوئی بندہ کامن سینس رکھے تو بہت اچھا پتہ چل جاتا ہے. تو وہ کھول دینے چاہیے ذبح کے بعد. اب اٹھ کے بھاگ نہیں جائے گا تاکہ اس کا خون صحیح طریقے سے نکل جائے. میں نے ایسے ظالموں کو دیکھا جو دوبارہ چھری مارتے ہیں اس کی اس نرگٹ کے ساتھ تاکہ وہ زیادہ پکڑے. کیوں 2 منٹ تم سے آرام نہیں ہوتا؟ نہیں میں ڈو لے لے بیٹھ ڈھامڑے. کیا کہتے ہیں میں نے 2 اور بھی ذبح کرنے. تو دفع کرو ایسے بندوں کو جو آپ کے قربانی کے جانور کو ذلیل کریں, اسے پورا پھڑکنے دیں. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب جانور ذبح ہو جائے نا تو جو رسی جانور کی ہے نا اب تو فارغ ہو گئی, وہ نکال کے 5 منٹ اس کسائی کو باندھ دو جو ڈرامے کر رہا ہے. ہاں وہ تو ویلی تھی کہ بھئی کو تو بدھو. عجیب بات ہے, کیا ظلم اور تشدد شروع کیا ہوا ہے. اور کچھ ظالم وہ بھی ہیں جو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہیں. میں نے ان آنکھوں سے ایک جگہ میں دیکھا ہے, ایک اونٹ کو ایک اونٹ کے سامنے ذبح کیا, اونٹ کا بچہ جو تھا اس کی آنکھوں سے یوں آنسو جاری تھے, وہ رو رہا تھا. کیا حیثیت ہے ہماری, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ حدیث پاک میں اتنا منع ہے کہ آپ چھری بھی اس کے سامنے تیز نہ کرو, اتنا منع ہے. یاد رکھنا. ایک صحابی یوں کر رہے تھے تو رسالت امام نے کیا جملہ فرمایا, فرمایا اسے دوسری موت نہ مار, ایک اسے دکھا کر اور پھر اس کو قتل. 2 موتیں اس پر جمع کر رہے ہو. اگر جانور 4 اکٹھے ذبح کرنے تو 3 کو کسی اور جگہ لے جاؤ, ان کے سامنے نہ کرنا, وہ خون تک بھی نہ دیکھے, اس کا کٹا ہوا سر تک بھی نہ دیکھے. میرے مسجد کے امیر صاحب ہے محمد طارق صاحب, اللہ اسے جزائے خیر دے, اس نے مجھے یہ مسئلہ سننے کے بعد کہا کہ مفتی صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا جی. کہتے ہیں یہی بات میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جگہ دیکھی. ایک بندے نے بکری ذبح کی, دوسری بکری دیکھ رہی تھی, تو جب اس کو ذبح کیا تو دوسری بکری کا خون مرغی سے بھی کم نکلا, سوکھ گیا تھا اس کا خون. کہاں بیٹھے ہو؟ ایسا ظلم والا کام نہ کر رہا ہوں. میں نے جتنے بکرا بھی ذبح کرانا ہو نا, کسائی کو تو پہلے میں نے طے کیا ہوا ہے جلدی والا ہے تو یہاں سے 1 2 3 جاؤ, ہمیں آپ کی کوئی نیڈ اور ضرورت نہیں ہے, تسلی سے آنا ہے تو بات کرو. انسان بن کے وہ جان دے رہا ہے. جی ہاں. اور ایک کے سامنے میں دوسرا ذبح نہیں ہونے دیتا, پورا پائپ کا پریشر لگ کے جب خون دھل جاتا ہے پھر ہم دوسرا جانور لاتے ہیں. نو ایشو. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں نے اللہ کے لیے ذبح کرانا ہے, کوئی یوں نہیں کرنا قیامت دن میرا گریبان پکڑا ہوا. بہت مشکل ہے قیامت کی پیشی, بہت مشکل ہے قیامت کی پیشی. رب جانتا ہے قیامت کی پیشی کے حالات کیسے ہوں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت,
قیامت کے دن دیکھو گے قیامت کی ہولناکی یہ ہوگی اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور قیامت آئے گی تو وہ اپنے چیر خار بچے کو پھینک دے گی. یہ عالم ہوگا قیامت کا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور ماں پریگنٹ ہوگی پر امید ہوگی بچے کو پیٹ میں اٹھائی ہوگی تو قریب کہ اس کا بچہ پیٹ سے ساقط ہو جائے گر جائے ابارشن ہو جائے اس کا. یہ قیامت کا منظر ہے. ماں اپنے بچے کو چھوڑتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک چڑیا کے بچے پر کوا آ کر یا پتہ نہیں چیل آ کر بیٹھی اسے پکڑنے لگی تو چڑیا لڑ پڑی. چڑیا کتنی اور چیل کتنی لیکن اس نے اپنی طاقت لگائی اور اپنے بچے کو جیسے کیسے تیسے چھڑا لیا. میں دیکھتے ہوئے ویڈیو میں واٹس ایپ پہ دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ماں ہوتی ہے. کیا اندازہ لگائیں گے آپ. یہاں ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی. یہ قیامت ہے. اور تیسرا جملہ جو قرآن کہتا ہے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى لوگ یوں چل رہے ہوں گے کبھی اس دیوار میں کبھی اس دیواریں نہیں ہوں گی. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ادھر ادھر گرتے پڑتے چلیں گے. کیا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى یہ تو نشائی ہو چکے ہیں. ان کو تو نشہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا اخبار نہیں پڑھ رہا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى یہ عالم آئے گا قیامت کا. اور رب فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى یہ نشہ نہیں ہوگا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ یہ رب کا ایک سخت عذاب ہوگا. قیامت کی پیشی بڑی ہے. قیامت کی پیشی بڑی ہے. الفاظ نہیں ہیں میں اس پیشی کی شدت و حدت کو نقل کر پاؤں. یہ فیلنگز ہے احساس ہے. یہاں پر الفاظ نہیں چلتے. ایسا کام مت کریں جو کل قیامت میں پکڑا جائے. ایسا فعل صادر نہ ہو تو فوراً توبہ کرو معافی مانگو. ہم نبی نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. ہم فرشتے نہیں ہیں ہم سے گناہ نہ ہو. ہم امتی ہیں گناہ ہوگا تو توبہ بھی کریں. یہ قیامت کے منظر ہے. تو قربانی نیکی میں کر رہے ہیں اس نیکی میں خود کو ذلیل کریں. یہ کبھی نہ کرنا. یہ کبھی نہ کرنا. دنیا میں معاملہ بندہ چکتا کر لے. آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں. اللہ جانتا ہے آخرت کی یاد جسے سچے دل سے آئے رات کو 2:30 بجے آخرت اور قبر کی یاد آئے اور بندے کی نیند نہ اڑ جائے یہ ہو نہیں سکتا. کیا جواب دے گا اللہ کو. امام زین العابدین گھر سے باہر نکلے تو ایک بچہ رو رہا تھا. کہ بچے کیوں رو رہے ہو. کہ مجھے آخرت کی یاد دلا رہی ہے جہنم میں کیا ہوگا. تو کہا بچے چھوٹے بچے تو جہنم نہیں جائیں گے. تو ایسے ہنسا. کہا اچھا آپ نے اچھا کیا مجھے بتایا ورنہ میں نے تو اپنی اماں کو دیکھا ہے کہ جب آگ جلانے لگتی ہے تو پہلے چھوٹے لکڑیوں کو جلاتی ہے پھر چولہے میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے. تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ رب العزت ہم چھوٹوں کو پہلے جہنم میں نہ ڈال دے. آپ بتائیں جب یہ عالم ہوگا تو آخرت کی فکر ہوگی نا. جب یہ نہیں ہوگا تو کیا آخرت کی فکر ہے. کیا فکر ہے پھر. بھائی شیطان ہمیں گناہ کرا دیتا ہے. بعض اوقات شر شیطان کی وجہ سے ہم کر لیتے ہیں. بعض اوقات اپنے نفس کی وجہ سے کر لیتے ہیں. بعض اوقات تکبر میں کر لیتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. تو جیسے بندے کو پتہ چلے فوراً اللہ سے معافی مانگے. فوراً معافی مانگے. معافی میں کبھی لیٹ نہ کرنا. میں ابھی بیٹھا تھا مولانا احمد سعید صاحب کے سامنے. ہمارے ڈاکٹر صاحب اور یہ حضرات بیٹھے تھے. ایک آدمی سے جرم 2005 میں ہوا ابھی اس کی کال آئی ہے اور وہ مسئلہ آج پوچھ رہا ہے. یہ ابھی کال آئی بھائی جمیل سے پوچھ لو. ساتھ بیٹھے تھے. جب میں کہتا ہوں نا مجھے کسی نے کہا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہاں کہا. ایسے ہی کہا بھائی جیسے اب سنا ہے. 17 سال بعد مسئلہ پوچھ رہے. چلو شکر ہے موت سے پہلے تو پوچھ لیا. یہ عالم نہ ہو بھائی. ٹھیک ہے تو کریں گے نا انشاءاللہ. قربانی کا سب ارادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں آپ سب سے ایک جملہ اسی لیے کہلواتا ہوں اور اللہ کے گھر میں ہاتھ کھڑا کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں. اسی لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ
یہ ہاتھ کھڑے کرنے میں جو نیکی ہے نا، اس سے بھی کوئی فارغ نہ جائے. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، اگر آپ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں اور آپ کی نیت ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو قربانی خود کریں گے، بکرے کی کریں گے یا بڑے جانور کا حصہ لیں گے، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے. جتنے دوست بیٹھے ہیں اپنے گھر میں جا کر ترغیب دو گے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، ملنے والوں کو، مریدین کو، متوسلین کو، معتقدین کو یا اپنے ساتھیوں کو آپ کہیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے دربار میں آپ کہہ رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالی. اس پر بھی ہمارے جماعت والے بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے. میں نے آپ سے اللہ کے گھر میں وعدہ لیا کہ اگر جو بندہ سچے دل سے کرے گا تو ہمیں کرنا چاہیے. اور جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے، ٹھیک ہے کوئی سارا گوشت اپنے پاس رکھے، قربانی ہو جاتی ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ 3 حصے کرو، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک اپنے لیے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ فریج میں فریز ہو کر پڑا ہو اور تم سمجھو کہ میں جنت جاؤں گا. میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، ایک بندے نے خواب دیکھا، اس کا بکرا جنت میں ٹہل رہا تھا. اس نے کہا واہ میرے میاں بکرے، تو یہاں مزے سے اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کڈاڑیاں مریندہ ودیں، کیسے ہو؟ اس نے کہا میں بہت اچھا ہوں. اس کے ساتھی نے اپنے بکرے کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو ساتھ والے سے کہا بھائی تیرا بکرا تو بھاگ دوڑ رہا ہے، میرا بکرا کیوں بیٹھا ہے؟ یہ اپنے بکرے قریب گئے، میاں بکرے اٹھ اور ذرا دوڑ. انہوں نے کہا جی نہیں، جنت پہنچ گئے بڑی بات ہے، دوڑتا ووڑتا نہیں ہوں. انہوں نے کہا کیوں، بیمار ہے؟ کہا جی نہیں. کہا تیرا جسم شل ہے؟ کہا جی نہیں. کہا کوئی تکلیف ہے؟ کہا جی نہیں. موڈ خراب ہے؟ جی نہیں. تو دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ بڑے زور سے اسے اٹھایا تو اس کی 3 ٹانگیں تھی، چوتھی ٹانگ نہیں تھی. تو اس نے کہا بکرے تیری چوتھی ٹانگ کہاں گئی؟ تو بکرے نے شرماتے ہوئے کہا مالک صاحب جب تو نے مجھے ذبح کیا، چوتھی ٹانگ تیرے فریزر میں آج تک فریز ہو کر پڑی ہے، تو کھائے گا تو مجھے لگے گی. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ حال نہ ہو کہ اگلی قربانی کا وقت آ جائے تو تسا اللہ تے لکائی کھڑوتے ہوئے سکے گوشت نال ساگ کھاسوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی، نو ایشو. میں آپ کو ویسے آپ کے چہرے پر ہنسی لانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ بعض اوقات میں جذبات میں ایسے کہہ بیٹھتا ہوں تو لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں. تو میں نے اس لیے بات سنائی کہ کم از کم غربا تک بھی دیں گے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، دین اسلام پہ رکھے.